نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں، میرے پیارے بچوں، آج ہم غزل حضرت موہانی کی غزل جس کا مطلب تھا مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، آج ہم اس غزل کی مشق کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے کہ شاعر کے ہاں مصیبت کے راحت فضا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس غزل کے مطلع سے سوال پوچھا گیا ہے۔ مصیبت بھی راحت فضا، راحت فضا کا مطلب ہوتا ہے آرام میں اضافہ کرنے والا۔ تو شاعر نے سوال کیا کیا، مشق میں سوال کیا کیا گیا؟ شاعر نے کہا مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ تو سوال ہے کہ شاعر نے کہا مصیبت میرے لیے باعث رنج نہیں بلکہ میرے لیے باعث لطف ہے، مصیبت تو مجھے مزہ دیتی ہے، مجھے آرام اور سکون دیتی ہے۔ تو سوال ہے کہ آخر کیوں؟ اس کی وجہ توجہ سنیے بیٹا، کیونکہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش اور سعی کرتا ہے، جب انسان کی خواہشات اس کی آرزوؤں کا محور اور مرکز رضائے الہی ہوتا ہے، یعنی اسے صرف اللہ کی رضا چاہیے، تو پھر راہ الہی میں پیش آنے والی مصیبتیں بھی مزہ دینے لگتی ہیں، ان مصیبتوں میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ تو راہ عشق میں پیش آمدہ مصائب تکلیف نہیں دیتے بلکہ وہ مزہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے کہا کہ مجھ پر پڑنے والی مصیبت میرے لیے باعث رنج نہیں بلکہ یہ مصیبت تو مجھے مزہ دیتی ہے۔ تو بچوں، سوال ہے کہ کون سے راستے پر مصیبت خوشی میں بدل جاتی ہے؟ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ یہاں سے پوچھا گیا ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ تو باد سرسر کہتے ہیں صحرا میں چلنے والی گرم ہوا کو، سرسر، اور صبا کہتے ہیں موسم بہار میں گلستان کی طرف چلنے والی ٹھنڈی اور میٹھی ہوا کو۔ تو شاعر نے کہا کہ سرسر بھی، گرم ہوا بھی، ٹھنڈی یعنی باد صبا کی طرح میٹھی ہوا لگنے لگی ہے، یعنی مصیبتیں بھی اب لطف دینے لگی ہیں۔ کس راستے پر؟ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ تو وفا اور راہ عشق وہ راستہ ہے، اللہ کی محبت کا رستہ ہی وہ رستہ ہے جس پر چلنے والے کے لیے مصیبت بھی باعث اطمینان ہو جاتی ہے۔ جس پہ چلنے والا کوئلوں پر گزرتا ہے، کبھی کانٹوں پہ چلتا ہے، کبھی ریت پر لیٹتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ اذیت، وہ مشکل، وہ سختی باعث رنج و الم نہیں ہوتی بلکہ اس مصیبت میں وہ لطف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو کس راستے پر؟ اللہ کے راستے پر، وفا کے راستے پر۔ اگلا سوال بیٹا، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں؟ بیٹا، منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ ضروری ہے، اور منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ اور راہرو کا کوشش کرنا اور اس راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ راہرو
یعنی مسافر، راستہ اور راہرو کا آغاز سفر، اس کا شوق، منزل تک رسائی حاصل کرنے کا جنون. تو شاعر پر امید کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے کہ میں نے منزل تک پہنچنے کے لیے شوق جنون اور وارفتگی سے اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے ہیں. میں نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، اس لیے اب میں پر امید ہوں کہ میں منزل تک ضرور پہنچوں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اس کے سوا مگر جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو شاعر کہتا کہ اب میں نے کوشش شروع کر دی ہے، اس لیے میں پر امید ہوں کہ میں منزل تک ضرور پہنچوں گا. تو بچوں اگلا سوال ہے، کوسین میں جو الفاظ ہیں ان میں سے آپ نے انتخاب کرنا ہے. پہلا جی کہ محبوب کی رہنما بن گئی ہے. محبوب کی کون سی چیز رہنما بن گئی ہے؟ محبت، جدائی، آرزو. تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، تو محبوب کی آرزو رہنما ہے. غزل کے چوتھے شعر میں حالت بدلنے سے مراد حالت کا کیا آئے گا؟ حالت کا تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ عشق میں کسی بھی عاشق کی حالت غیر ہو جاتی ہے، تو یہاں آئے گا غیر. اس غزل میں ہم کافی الفاظ کی تعداد کتنی ہے؟ ہم کافی الفاظ آپ دیکھ لیں کتنے الفاظ بنے گے. 5 شعر ہیں، 5 تو یہ ہو گئے، ایک مطلع کا اضافی 6 آئیں گے. حضرت مہانی کی اس غزل کے قوافی اور ردیف، وہ آپ غزل پوری پڑھ لیجئے گا. مصیبت بھی راحت فضا، تیری آرزو رہنما، یہ وہ راستہ دیار وفا کا جہاں باد سے صبح. ٹھیک ہے، اب یہ سارے کافی آپ نے لکھ دینے ہیں. اور ردیف ہے ہو گئی ہے. ردیف کیا ہے؟ ہو گئی ہے. اب کافی اور ردیف کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. کافیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم وزن الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں. کافیہ کیا ہے؟ ہم وزن الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں. ہم وزن اور ہم آواز. ٹھیک ہے. اب مثلا رنگ، ڈھنگ، سنگ، جدا، خدا، شان، آن، بان. ٹھیک ہے، یہ کافیہ. اور ردیف کافیہ کے فوراً بعد بغیر کسی تبدیلی کے آنے والے الفاظ. جیسے اس غزل میں دیکھیں، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرتر صبا ہو گئی ہے. اب کافیہ کے فوراً بعد کیا رہا ہے؟ ہو گئی ہے. تو اس میں ہو گئی ہے کیا ہے؟ ردیف ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب آگے چلتے ہیں. درست جواب پر نشان لگائیں. کون سی چیز راحت فضا ہو گئی ہے؟ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے. تو مصیبت پہ ٹک کر لیں. شاعر نے کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے؟ کس چیز کو رہنما ٹھہرایا ہے؟ وصل محبوب، محبوب کی تمنا. تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، تو محبوب کی تمنا. یا نشان لگا لیں. کون سا راستہ ہے جہاں باد سر سے صبح ہو گئی ہے؟ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا. تو دیار وفا پہ نشان لگا لیں. انتہا تک پہنچنے کی شرط کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ابتدا کرنا. غزل کے تیسرے شعر و مقطع، یہ تشریح ہم نے کروا دی پہلے. اچھا جی، درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم واضح کیجئے. راحت فضا مطلب سکون دینے والی، آرام بڑھا دینے والی. سر میں نے بتایا تھا صحرا میں چلنے والی
تیز گرم ہوا، آندھی، درماندہ، مصیبت زدہ، عاجز، بارگاہ عطا، اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ یعنی وہ بارگاہ جہاں عطا ہی عطا ہو، تو مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ۔ انتہا مطلب آخر، حد۔ مطلع اور مقطع کاپیوں میں، مطلع بچوں، مطلع کیا ہوتا ہے؟ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف کی بندش ہو۔ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف کی بندش ہو، تاہم ردیف ضروری نہیں ہوتی۔ اگر ردیف ہو تو غزل کو کہیں گے مردف، اگر ردیف نہ ہو تو غزل کو کہیں گے غیر مردف۔ تو مطلع کیا کون سا ہوا اس غزل میں؟ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ مطلع ہے۔ اچھا اب بچوں مقطع کیا ہوتا ہے؟ یہاں بتا دیتا ہوں مقطع کے بارے میں۔ لفظی مطلب مطلع کا ہوتا بیٹا طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ مقطع کا لفظی مطلب ہوتا ہے کاٹنے کی جگہ۔ تو غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص کیا ہوتا بیٹا؟ شاعر کا مختصر نام جو وہ شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ تو مقطع دیکھیے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، تو حسرت آ گیا، تخلص آ گیا، اور آخری شعر بھی ہے، اس لیے یہ اس غزل کا مقطع ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ بحر متقارب مسمن سالم میں ہے یہ غزل، فعول 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 فعول۔ اچھا تو بچوں مطلع درجہ ذیل ہے، اس غزل کا مقطع اور مطلع تحریر کیجئے۔ تو تخلص کیا ہے میں نے بتا دیا۔ اچھا تو بچوں یہاں تک یہ ہماری جو غزل ہے اس کی مشق جو ہے وہ آج ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ بچوں آج ہم نے اس غزل کی مشق کی اور اس کی مشق مکمل ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سبق نظریہ پاکستان شروع کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ میں ناصر، خدا۔